مطلوب ہے حسن عمل مقصود حسن خاتمہ. ہم طالبات علم دی ہم طالبات فاطمہ ہم طالبات فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد. عنوان تقریر ہے موبائل فون کی تباہ کاریاں. موبائل فون یقیناً جدید دور کی ایک کارآمد ایجاد ہے جس نے اس گلوبل ولیج کو سمیٹ کر انسان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. دنیا کے کسی بھی کونے سے ایک انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ کرنا نہایت ہی آسان ہو گیا ہے. جہاں پر نئی چیز کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں وہیں اس کے کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. اسی طرح موبائل فون نے جہاں انسان کو پوری دنیا سے منسلک کیا وہیں بہت سی خرابیاں بھی ساتھ لایا. اگر ہم اس سہولت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یہ فائدہ مند چیز ہماری زندگی کا وبال بن کر سامنے آ سکتی ہے. آج معاشرے کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہر وہ انسان جس کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے وہ دن میں اوسطاً 4 گھنٹے موبائل فون کو دیتا ہے اور یہ 4 گھنٹے سال کے 1460 گھنٹے بنتے ہیں. اس حساب سے اپنی 60 سالہ زندگی میں سے لگ بھگ 12 سال اس ڈیوائس کی نظر کر دیتا ہے. صبح موبائل، شام موبائل، کھانا کھاتے موبائل، رات سوتے موبائل، اور پھر اسے ہر رشتے اور تعلق پر فوقیت دینا، حتیٰ کہ مساجد میں اپنی پروردگار کی عبادت کے دوران اس کا استعمال جہاں ایک درجے کی جہالت اور توہین ہے وہیں یہ رویہ ہماری عبادات کی اصل روح کو تباہ کر رہا ہے. خطبہ اور نماز جمعہ کی جتنی تلقین و اہمیت قرآن و احادیث میں بیان کی گئی ہے معذرت کے ساتھ عرض کروں گی کہ آج ہم نے وہ اہمیت موبائل فون کو دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اے ایمان والوں، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. اگر کوئی ایسا کرے گا تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا حال کیا ہے. ہمیں تو موبائل فون نے ہر شے سے غافل کر دیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ انسان کم از کم اپنی ذاتی مصروفیات جیسے عبادات، نیند اور حوائج ضروریات تو سکون سے پوری کریں اور موبائل فون کو اٹینڈ کر لیں. احادیث میں حوائج ضروریات کے دوران باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کئی لوگ باتھ روم میں بھی موبائل پر باتیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں جو کہ سراسر غیر اخلاقی حرکت ہے. حضرات، فتنوں میں سب سے بڑا اور بدترین فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا وہ ہے دجال کا فتنہ. دجال امت کے لیے بڑا خطرہ ہے. دجال جب آئے سو آئے گا، لیکن آج امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے اور اس کی تباہ کاریاں بے شمار ہیں. حضرات، اس موبائل فون نے دور والے سے رابطے کو آسان تو کر دیا لیکن قریب کے لوگوں کو بہت دور کر دیا. ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں. گھر میں ماں باپ اور بچوں کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ آج ماں باپ بچوں سے باتیں کرنے کو ترس گئے ہیں. گھر کا ہر فرد موبائل سے اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے. اس موبائل فون نے پیغام رسانی کو آسان تو کر دیا لیکن افواہوں اور بے بنیاد باتوں کی تشہیر میں اس کا کوئی ثانی نہیں. واٹس ایپ یا میسنجر پر کسی اپ ڈیٹ کی ٹیون بج جائے تو اسے دیکھنا، تحقیق و تصحیح کیے بغیر دسیوں گروپ میں فارورڈ کرنا ہم نے اپنا فرض سمجھ لیا، جبکہ احادیث میں ایسے لوگوں کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے. نبی محترم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے.
اسی موبائل فون نے کتنی ہی روزمرہ گھریلو نیکیوں کو نکال باہر کیا۔ یہی وہ موبائل فون ہے جس نے انسان سے اس کا نہایت ہی قیمتی وقت چھین کر اسے ناکارہ بنا دیا۔ یہی وہ موبائل فون ہے جس نے امت کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی باحیا اور پاکیزہ آنکھوں میں بے حیائی کا زہر گھول دیا۔ یہی وہ موبائل فون ہے جس نے بچوں سے ان کا بچپنا وقت سے پہلے ہی چھین لیا۔ یہی وہ موبائل فون ہے جس نے امت کے اخلاق و تہذیب پر ڈاکہ ڈالا، رشتوں کے تقدس کو پامال کیا، بڑوں کے احترام کو بھلا دیا۔ پہلے لوگ کسی کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج کل ہینڈ فری کی ایک سائڈ اتارنے میں عزت سمجھتے ہیں۔ سامعات، اس موبائل فون نے ہم سے ہماری عبادتوں سے خشوع و خضوع کو بھی چھین لیا۔ نماز کا سلام پھیرنے کی دیر ہمارے ہاتھ موبائل پر گردش کرنے لگتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ نماز کی قبولیت کا میسج آنے والا ہو۔ اس سب پر مستزاد یہ کہ حرمین شریفین میں بھی یہی رویہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو، لیکن افسوس کہ آج ہم نے وہاں روحانی ترقی حاصل کرنے کے بجائے اس روحانی سفر کو ایک پکنک اور حرمین شریفین کو فوٹوگرافی کا پوائنٹ بنا لیا۔ حضرات، اس موبائل فون کی ایک بڑی تباہی یہ بھی ہے کہ اس نے ہم سے ہماری راتوں کی نیندیں بھی چھین لی۔ دیر رات تک فیس بک براؤزنگ، گوگل سرچنگ، واٹس ایپ چیٹنگ میں لگ کر ایک طرف فجر کی نماز سے محرومی، پھر اپنی ہی صحت داؤ پر لگا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ وہ امت جسے سونے سے پہلے سورۃ الملک، اذکار اور تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، آج وہ موبائل پر یوٹیوب کا چکر لگاتے ہوئے نیند کی باہوں میں چلی جاتی ہیں۔ اور پھر جتنے حاضر اور فرمانبردار ہم موبائل پر نظر آتے ہیں، کاش کہ اس کے عادی بھی اصل زندگی میں ہوتے تو ہماری حالت بدل گئی ہوتی۔ اور جتنی احادیث اور اچھی باتیں واٹس ایپ پر شیئر کی جاتی ہیں، کاش کہ اس کی 10% پر بھی عمل کر لیے ہوتے تو چلتے پھرتے ولی ہو جاتے۔ سامعین و سامعات، میں موبائل فون کی بالکل بھی مخالف نہیں ہوں، البتہ اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ ایک سہولت ہے جس کا درست استعمال ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو برتنے کے آداب نہیں آتے تو اس سے کنارہ ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں موبائل فون کے فوائد کو سمجھتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے اور ساری امت کو اس کے شر سے بچائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔